حدیث میں واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھے، مطلب یہ کہ اسے سمجھ لے اور اسے اچھے طریقے سے پڑھنا شروع کرے تو یہ اعلیٰ درجہ عطا فرماتا ہے، مطلب یہ کہ اعلیٰ فرشتوں کے ساتھ اور اعلیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اسے وہ درجہ عطا کیا ہے۔ فرمایا کہ پھر جو شخص قرآن پاک پڑھتا ہے لیکن مشکل طریقے سے پڑھتا ہے، مشکل اس سے آتی ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے لیکن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوہرا ثواب عطا فرمائے گا۔ مطلب یہ کہ جو ثواب جو اللہ تعالیٰ نے جو عمل جو خوشخبری اس کے لیے دی ہے کہ جو قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھتا ہے اسے اعلیٰ درجہ عطا کیا جائے گا، لیکن اگر جو شخص قرآن پاک کو پڑھتا ہے لیکن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، توتلا ہے، اس سے پڑھا نہیں جاتا لیکن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ درجہ عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن پاک کو پڑھا کرو، جیسے مرضی جتنا مرضی قرآن پاک کو روزانہ تھوڑا سا کھول کے پڑھا کرو۔ یہ قرآن ہی ہے جو ہمیں پایہ تکمیل تک پہنچائے گا۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو نبی کی ذات کو سمجھنا ہے، نبی کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھنا پڑے گا۔ قرآن کا ایک ایک لفظ یہ نہیں ہے کہ الحمدللہ، نہیں، الحمدللہ کے اوپر 10 نیکیاں نہیں ہیں، مطلب یہ کہ الحمدللہ کے الف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں، الحمدللہ کے لام کے اوپر بھی 10 نیکیاں، لام کے بعد ہا کے اوپر بھی 10 نیکیاں، پھر ہا کے بعد میم کے اوپر 10 نیکیاں، میم کے بعد دال کے اوپر بھی 10 نیکیاں، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے الف الحمدللہ کے الف سے لے کے والناس کی سین تک ہر لفظ کے اوپر 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کو لازمی پڑھا کرو، قرآن پاک کو نہ چھوڑا کرو۔ ہم سالوں سال قرآن پاک کو بند کر دیتے ہیں، سالوں سال۔ چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے ایک ٹیچر ہیں، وہ ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں، ان سے راز پوچھا گیا کہ کیوں، یہ کیا وجہ ہے کہ آپ ہر سال عمرے پہ چلے جاتے ہیں؟ ہر سال عمرے پہ جانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ انہوں نے ایک بات بتائی، کہتے ہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر جاتا ہوں، جا کے قرآن پاک وہ 8 دنوں کے اندر میں قرآن پاک مکمل کر دیتا ہوں۔ 9ویں دن بعد میں الحمدللہ دوبارہ شروع کر دیتا ہوں، یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ اب اگلے سال تم نے یہاں پہ لا کے مجھے مکمل کروانا ہے قرآن پاک۔ پھر کہتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جاتا ہوں، وہاں پہ جا کے ایک قرآن مکمل کر لیتا ہوں، پھر ساتھ ہی دوسرے کے الحمدللہ شروع کر دیتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ مکمل آپ نے کروانا ہی ادھر، کہ وسیلہ بھی انہیں بنانا ہے، پڑھنی بھی قرآن بھی رب کا پڑھنا ہے اور وسیلہ بھی رب کو بنا دیا، تو پھر اللہ کیوں نہیں مانے گا، نبی کیوں نہیں مانیں گے؟ تو بس منانا ہے، ہم نے منانا ہے، رب تعالیٰ کو منانا ہے۔ ہم کسی سے مانگ لیتے ہیں، کسی کے پاس قرضہ لینے چلے جاتے ہیں تو وہ شخص کیا کہتا ہے، انہوں منگن دی عادت پہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا۔ یہ نہیں کہنا ہے کہ اللہ تو ہی دے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کے آنسو بہائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرے گا، ویسے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔